امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک مومن اس وقت تک حقیقی مومن نہیں کہلایا جا سکتا جب تک اس کے اندر تین صفات موجود نہ ہو۔ یہ آپ نوجوان دوستوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک شخص اس وقت تک مومن نہیں کہلایا جا سکتا جب تک اس کے اندر یہ تین صفات موجود نہ ہوں، کیونکہ ہم باقی مسلمانوں سے تھوڑے سے جدا ہیں، اس معنی میں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اور چاہے ولی خدا امام کو مانتے ہیں، صحیح؟ جبکہ دیگر مسلمان اللہ کو مانتے اور رسول کو مانتے ہیں۔ آگے نہیں، امام کیا فرماتے ہیں، ایک مومن اس وقت تک مومن نہیں کہلایا جا سکتا جب تک اس کے اندر یہ تین صفات موجود نہ ہوں۔ سنت من ربہ، ایک سنت اپنے رب کی اس کے اندر موجود ہونی چاہیے، ایک صفت، ہم اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اللہ کو اپنا خالق مانتے، اس خالق کی ایک صفت ہونی چاہیے۔ وَسُنَّةٌ مِّن نَبِيِّهِ، اور ایک سنت، ہم کیونکہ نبی کے دوستدار ہیں، نبی کی امتی ہیں، تو اس نبی کی صفت انسان میں ہونی چاہیے۔ اور تیسری صفت فرمایا سنت من ولیہ، ایک صفت اپنے امام کی اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ یعنی مختصر اگر بیان کیا جائے، کیونکہ ہمارے بنیادی ترین عقیدہ کیا ہے، ہم توحید کو مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں اور امامت کو مانتے ہیں، اسے قیامت اور عدالت۔ خیر بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثال کو ہم قیامت کو نہیں مانتے، ہاں اصول اسلام میں سے ہی ہے، تاہم بہرحال حدیث کے مطابق بنانے میں کر رہا ہوں، یہ بنیادی ترین ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں تو ماننے کا مطلب بولا کیا کم از کم اللہ کی ایک صفت اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ ہم رسول کو مانتے ہیں تو رسول کی ایک صفت اس کے اندر ہونی چاہیے، اور امام کو مانتے ہیں تو امام کی ایک صفت اس انسان میں ہونی چاہیے۔ کیا فرمایا، جب تک یعنی یہ تین صفات انسان میں نہیں ہوں گی تب تک مومن نہیں کہلایا جائے گا، کیونکہ مومن نہیں ہوگا۔ تو ہم مولا سے بہت پوچھتے ہیں کون کون سی صفات ہیں مولا؟ اللہ کی صفات کتنی ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ نوجوان دوستوں سب کو پتہ ہے اللہ کے کتنے نام ہیں؟ ہاں ایک جوان نے بتایا کتنے نام اللہ کے؟ 99 کے علاوہ بھی ہیں یا اتنے ہیں؟ دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ شبائے قدر پڑھتے نا، تو اس میں کیا ہوتا؟ اللہ کے نام ہی ہیں، کتنے نام ہیں اس میں؟ کتنے نام ہیں؟ ہر 10 ناموں کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحانک لا الہ الا انت سبحانک الغوث الغوث الحسنی، ہر 10 ناموں کے بعد ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس میں 100 ہے، 100 کو 10 میں تقسیم کریں کتنے بنیں گے؟ 1000۔ اللہ کے نام صرف 99 دکھتے، 1000 تھے۔ باقی بعض دیگر ائمہ کی روایت کی طرف جائیں تو کتنے اللہ کے نام؟ 4000۔ یہ 4000 بھی شاید ختم نہیں ہوتے۔ اللہ کے نام اللہ کی صفات ہیں، آپ یاد رکھیں اللہ کے نام کیا ہے؟ اللہ کی صفات۔ الرحمن کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ الرحیم کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ تو بھائی دیکھیں کہاں سے کہاں تک 4000 10,000 اللہ کی صفات ہیں۔ انسان کو جتنا ہو سکے اللہ کی صفات اپنانی چاہیے، خدا نہیں بن سکتا اللہ کی صفات اپنانے سے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ جتنے یعنی میری پیروی کرو گے میں آپ کو اتنا مقام عطا کروں گا، جتنا آپ مجھے مانو گے میں اتنا آپ جتنا صفت رحمت اللہ کی آپ اپنے اندر ظاہر کرو گے اللہ آپ کا مقام بلند کرے گا۔ صفت رحیم جتنے آپ کے اندر اس اللہ کی جتنی صفات ہیں، کہ مولا نے اس حدیث میں مولا امام رضا نے فرمایا کہ
اما سنت من ربه فاکتمان سرہ. مولانا یہاں پر باقی تمام صفات کو چھوڑا تو نہیں، لیکن بہرحال کیا ہے اس سب میں ترجیح دی ہے اس صفت کو. کیا ہے؟ اللہ کی صفت کم از کم، جسے نہیں کہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ. آپ کے پاس کتنا مال ہونا چاہیے؟ بہت مال ہونا چاہیے. کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ کم از کم اپنی 3 ٹائم کی روٹی تو نہیں کہتے نا. اسی طرح مومن کا مقام بہت بلند ہے، بہت ساری صفات ہونی چاہیے. کم از کم کتنی صفات ہونی چاہیے؟ منیمم سب سے، یعنی جتنا یعنی کم. وہ کیا ایک صفت اللہ کی کیا ہے؟ وہ فاکتمان سرہ، اللہ ستار العیوب ہے، عیب پر پردہ ڈالنے والا، عیوب کو چھپانے والا. تو مومن کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ عیوب چھپانے والا ہونا چاہیے، نہ کہ چھوٹی سی کوئی چیز نظر آ گئی پورا. نہ انسان کو مکھی صفت نہیں ہونا چاہیے. مکھی صفت انسان کی وجہ صفات میں یہ ہے کہ دیکھیے تھوڑا سا تجسس پسند ہوتا ہے انسان. ایک بندہ اگر کوئی سامان لے کر جا رہا ہے تو بہت سارے لوگ تھوڑے سے ٹیڑھے سی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیا لے کے جا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کوئی اس سے مقصد نہیں ہے کہ کیا کرتے ہیں، تھوڑی ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا. یہ اس طرح کچھ اسی طرح سے انسان میں کیونکہ جو چیز نہیں ہوتی ہے اس کے حوالے سے نا وہ تجسس کرتا رہتا ہے. وہ بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، میں آپ کو کیا سناؤں. بادشاہ کافی پتہ ہے آپ کو بادشاہ کیا ہوتا ہے، پتہ ہے سب کو. ہر چیز میں کوئی کسی کا محتاج نہیں، ہر چیز ساری چیز. کہنے لگا کہ بادشاہ کہنے لگا وزیر سے، وزیر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، میرے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، اور سب چیزیں ہیں، لیکن میرے اندر سکون نہیں ہے. یہ بیچارے جو عوام نہ صحیح سے بیٹھنے کے گھر ہے، نہ کھانے کی چیزیں ہیں، نہ اس کے باوجود سکون سے بیٹھے ہوئے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہوتا ہے. تو وزیر کہا سلامت ان کے اندر وہ 99 کا گیم ابھی نہیں آیا ہے. یہ آپ نے ذکر رکھنا 99 کا گیم کیا ہوتا ہے. 99 کا گیم یہ کیا ہے؟ 99 کا گیم. کہا تو یہ کیسے ہوگا؟ تو کہا بس آپ کر دیکھ کر. کہا کہ دیکھیے اس نے ایک تھیلی نا، تھیلی کیا ہے اس میں اشرفیاں لگائی کوئی 100-200 گرانے میں، اس کے اندر کتنے اشرفیاں رکھی؟ 99. باہر کاغذ میں کیا لکھا؟ 100. اندر لکھا 99، باہر 100. اور آدھی رات ہو گئی تو کہا کہ بادشاہ دیکھیے صبح کو آپ اپنا بیس بدلنا ہے، بادشاہی لباس میں نہیں آنا ہے، بس اپنے آپ کو چھپا کر آ کر دیکھتے رہنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو اگلے دن کیا ہوا؟ آدھی رات کو وہ تھیلیاں یعنی کے گھر میں جس راشن تقسیم نہیں ہوتا وہ تقسیم رکھ کر دیا. صبح جا کے باہر دیکھا تھیلی پڑی ہوئی، دیکھا اس میں کیا ہے؟ اشرفیاں ہیں. باہر تھیلے میں دیکھا تو 100 اشرفیاں، اندر دیکھا تو 99 اشرفیاں. پورا دن لگ گیا کہ دیکھا بار بار دیکھے لکھا ہوا 100 کے اندر کہیں گر نہ گیا. پورے گھر کے افراد کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے باہر آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اشرفی گر تو نہیں گئی. تو اگلے دن بادشاہ نے دن پر دیکھا تو سارے لوگ اسی میں لگے ہوئے، گھر جا رہے ہیں، ایک فرد جا رہا دوسرا نکل رہا ہے، ایک فرد جا رہا دوسرا نکل رہا ہے. وہ 100 اشرفیاں ایک. تو کیا ہے؟ ہم ہمیشہ اس مشکل میں پھنس جاتے ہیں. جو اللہ نے دی ہوئی نعمت اس کا نہیں، جو چیز نہیں ہے اس کے پیچھے بہت پڑ جاتے ہیں. یہ انسان کے اندر تھوڑی سی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں فاکتمان سے نہیں، انسان کے اللہ کی صفت ہونی چاہیے، اس میں کیا ہے؟ ستاریت ہونی چاہیے. مکھی صفت نہیں ہونا چاہیے انسان کو. مکھی صفت یہ دیکھیں پورا آپ کا ہاتھ ہے، لیکن مکھی جا کر جہاں پر کوئی گندگی کا چھوٹا سا وہ ہو وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے. خون نکلا، پیپ نکلا، کیا کرتی مکھی؟
پورا آپ کو چھوڑ دے اسی جگہ پہ جا کے انسان کو سمجھ نہیں ہونا چاہیے. کسی کی چھوٹی گزری ہے کتنی مشکلات آتی تھی کیا مشکلات کی تھی اس کی کوئی حد نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے. مولا رضا علیہ السلام کو قید بند کی صحبتوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ جو ولی عہدی امام کو دی گئی تھی ولی عہدی سمجھتے ہیں میرے نوجوان دوست. ولی عہدی کیا ہے؟ کچھ دوست ابھی موبائل کے ساتھ چل رہے ہیں ان کی توجہ کے لیے محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں امام کو اپنے بعد یعنی بادشاہ اپنے بعد آنے والا جو بادشاہ بناتا ہے اس کو ولی عہد بولتے ہیں. ولی عہد تو اس زمانے کے بادشاہ نے امام کو ولی عہد بنایا تھا. کیوں ولی عہد بنایا؟ آج کے بادشاہوں میں اور پہلے بادشاہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کو ہوا اس کا بیٹا آنے والا ولی عہد بنتا ہے. آج وہ پاکستان میں بڑے بڑے پیر دیکھتے ہیں ان کو اپنے بیٹے کو لے کر آتے ہیں بیٹے کو ساتھ جو اس کا نائب آنے والا پیر جو کہ اس کا کیا کس نام سے پکارا جاتا ہے. تو اسی طرح بادشاہ کو جو ولی عہد بنایا تو یہ کیا بیان ہے کہ مولا کو کوئی پروٹوکول دینے کے لیے نہ فرماتے ہیں کہ مولا کو ہر وقت اپنے سکنجے میں بند رکھنے کے لیے ہر وقت مولا پر اپنی نگاہ کو جمائے رکھنے کے لیے اس ظالم نے یہ حرکت کا استعمال کیا تھا. جس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب وقت آ گیا اس میں اس کو ناراحتیں بڑھتی گئی کوشش کی کہ امام رضا کا مقام کم کرے. علماء کو بلایا مختلف مناظر کروائے مختلف باتیں مختلف سوالات ہر جگہ امام رضا علیہ السلام نے ایسے لاجواب کر دیا وہاں پر اسے شرمندگی کے علاوہ کوئی چارہ کار بیٹی مشروط کو کیا کر دے گی کھا جائے گی اور پانی بھی کیا ہے خشک ہو جائے گا. تو امام نے اس دوستدار کو کہا کہ وہاں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھ لینا. کہتے امام نے دعا بھی تعریف کی. امام رضا علیہ السلام اتنی عظمت اور بلندی والے امام جو اپنے زمانے میں میں نے آپ کی عرض کر دیا رضا لقب پایا تھا. تمام مخلوق بھی راضی تھے خدا بھی جس سے راضی تھا. جب امام علیہ السلام مولانا سے سلام بے وقت اچھی وجہ سے سلام کرے اپنی عزیز اے امام مولانا سیدھے ساتھ اما امام رضا علیہ السلام السلام کے غریب کو عربی زبان مادار نظر میں غریب سورج دستارنا غریب بسی جب نظر من کی عالم والغدی شہید کو بند نظر من امامی بچ عام اولاد کم سے ظالم اسی خراسان مدیر مولا رضا میں چپیا ادعا پر وجود پیش کر مولا امام رضا مجبور باللو کان سمجو سنا امام مسند شگان الناس گان ظالم ذرلو امام کا شخص پندر بنا امامی کا سب بمرلو دے مرون یری ادادر بشک بھی کرم لگا سیدیو امام اس مبارک دیں آبا پتر کجرے مبارک کی طرف شخص نفو بند کرلو دے مرون امام دے صحابی رجی مولو جوان چیک خوبصورت کا ظاہر کرلو مولا سے سیدھے اکار میں سے تو کچھ بچہ پیدے جوان پسوچ کنجر بنا امام محمد تقی جوان شخ بنا امام رضا سی عالم غربت پورا دکھ بنا احساب سے آخری بلا بچہ کو پھر آخر امام رضا جس نے متحرف متغیر
فقیر سوزرد وقت چکلنا امام روح متحر کو پرواز واجب امام محمد تقیزی کا زرد ملو امام دوزار کا زرد ملو فلا قدام اسم سے لیام سے لو کفن بجنعون حلود سامان پکلون زرزر بنا زرد کلے دوزار کا زرد یا ابن رسول اللہ تیرا چامل انجدر دی ودام کو بھی مل آج تک کو محمد در بر امام جد نا امام جس کل نیت یامی سوز کیوں جرد بانا امام رضا لکفن سے تیار شمسوں سے یلو حدود سامان کرسوں سے یلو امام محمد تقی جواب پر امام دوزہ کسی امام لرسول ملے کفن سنے امام جنازوں سے بزرد اللہ اکبر امام جنازوں بس وقت قبیلو زرد کی ظالم سے گری قاتل میت پیتی داغ کو دور بے اللہ سرکاری شکالہ امام رضائی جنازی امام بزرد امام لاشوں سے ظالم کو موسیقی سے رد اللہ اکبر